صحیح. اور سلمان صاحب یہ ظاہر ہے یہ ریفارمز تو بڑے نارمل حالات میں یا آئیڈیل قسم کی سچویشن میں ہو سکتے ہیں. اب یہ جو 5 مہینے سے اس وقت دنیا کی صورتحال ہے اور خاص طور پر ہمارے خطے کی, اس سے تو ایسا لگ رہا ہے سب سے زیادہ متاثر اس وقت پاکستان ہی ہے. کہیں پر فیصد کے حساب سے اتنی زیادہ پیٹرول پرائسز نہیں بڑھیں, کہیں اتنا ایسا کوئی بھونچال نہیں آ گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ قیمتیں چینج ہو رہی ہیں. 8 دن میں 5 بار ان کو بڑھا دیا گیا. تو یہ اب اس کے لیے جنگ بندی کا اور پھر اس کے بعد ریکوری کا انتظار کرنا پڑے گا, یا یہ ریفارم ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں؟ نہیں, اب تو ریفارمز ہمیں پہلے کرنی پڑیں گی, بہت جلدی کرنی پڑیں گی, کیونکہ اگر آپ اسی طرح رہیں گے تو آپ خطے میں اپنا جیو پولیٹیکل رول بھی ادا نہیں کر سکتے. اب آپ سوچیں, اگر پاکستان اس خطے میں میڈیشن کر رہا ہے اور اس وقت ہی آپ سعودی عربیہ سے رول اوور کی ایک قسم کی درخواست کر رہے ہیں, امریکہ سے آپ سٹیبلائزیشن فنڈ مانگ رہے ہیں, ایران سے پتہ نہیں آپ کیا مانگتے ہیں, سو آپ کے پاس تو انڈیپینڈنس ہے ہی نہیں, آپ میڈیشن کیسے کریں گے؟ دیکھیں, آپ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس خطے میں جو بیلنس آف پاور آنا ہے وہ آپ کے فیور میں آنا ہے, بشرطے کہ آپ کی پاور کے نیچے ایک بہت سالڈ اکانومی ہو, اور وہ سالڈ اکانومی جو ہے وہ ٹیکسوں سے نہیں چلتی, وہ سالڈ اکانومی انویسٹمنٹ سے چلتی. سو اگر ہم بھی 25-30% جی ڈی پی کا انویسٹمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی اکنامک گروتھ 8-10% ہو جاتی ہے, تو پھر پاکستان کی اکانومی میں اتنی جان ہوگی کہ اس خطے میں آپ اپنا رول پلے کر سکیں اور کسی سے آپ کو بھیک نہ مانگنی پڑے. صحیح. تو ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ اس آبجیکٹو کے لیے بہت ضروری ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں بہت شارٹ پلاننگ کرتی ہیں, شارٹ سائٹڈ ہیں, ڈے ٹو ڈے کام کرتی ہیں. انہوں نے کوئی اس قسم کی ریفارم نہیں کرنی جس سے ان کو کوئی پرابلم پیش آئے, تو کوئی مشکل ڈیسیجن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے 50 منسٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, پروونشل گورنمنٹ میں, اور ان کے ساتھ خرچے بھی اسی طرح سے ہیں, ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی اسی طرح سے ہے, ان کے ساتھ پھر ہر قسم کا الٹا سیدھا قانون بھی ہم نے بنا دیا ہے. تو آئی تھنک کہ پورا نظام جو ہے اب اوور ہال کے لیے تیار ہے, اس کو جلدی سے جلدی آپ کو درست کرنا پڑے گا. صحیح. اور سلمان صاحب آخر میں ایک سوال کہ ابھی اگر شارٹ ٹرم میں پبلک کو ریلیف دینا ہے اس چیلنجنگ سچویشن میں, چونکہ 1.5-2-3 سال بہت مشکل میں اس عوام نے گزارے ہیں, اور اب یہ 350 روپے لیٹر والا پیٹرول تو بالکل ہی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے, کوئی میکانزم, کوئی سسٹم, کوئی فارمولا ایسا ہے جس کے تحت اس قیمت کو انڈر کنٹرول رکھا جا سکے؟ چونکہ عالمی سطح پر تو روز قیمت کم بھی ہو رہی ہے لیکن وہ ریلیف نہیں مل پا رہا لوگوں کو. دیکھیں, وہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک ایسے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں آپ کو بہت زیادہ ریونیو کی ضرورت ہے, اور آپ وہ ریونیو پیٹرول کے اور ڈیزل کی اور بجلی سے آپ لے رہے ہیں, اور آپ اس کو ریلیف عوام کو نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر آپ عوام کو ریلیف دیں گے تو حکومت جو ہے وہ اپنے خرچے کیسے پورے کرے, اور خرچے وہ فضول ہیں. وہ خرچے یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے بینیفٹ کے لیے, وہ کوئی ایسے خرچے نہیں کر رہے جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پھنسے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کے پاس واقعی کوئی ریفارم مائنڈڈ حکومت ہوتی تو یہی وقت ہے ریفارم کرنے کا. یہی وقت ہے کہ آپ دیکھیں, آپ نے کوئی ووٹ تو نہیں لینا عوام سے اس وقت, تو ان کو آپ ریلیف کیوں دیں؟ کم از کم آپ اپنا ٹیکسز, اپنے اخراجات پورا کرنے کی بجائے آپ ٹیکسوں کو کم کریں, اخراجات کو کم کریں, اور انویسٹمنٹ کو فروغ دیں تاکہ اکانومی چل سکے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آبجیکٹو مجھے نظر نہیں آتا حکومت کا اس طرح سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.